هاجسي في خاطري يا شاغلا فكري هاجسي سبح معي. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا، اس نے امام مالک کو کہا مجھے وضو کر کے دکھلائیے. امام مالک نے کہا اپنا سوال صحیح کرو. کہا آپ مجھے بہترین انداز میں وضو کر کے دکھائیے. کہا اپنا سوال صحیح کرو. کہا آپ میرے سامنے ذرا بڑے آہستگی کے ساتھ اور بڑی پختگی کے ساتھ وضو کیجئے. کہا اپنا سوال سیدھا کرو. کہا امام مالک اتنی دور سے آیا ہوں، اس سے زیادہ سوال سیدھا کرنے کی تمیز نہیں ہے، آپ سکھلا دیجئے کیا سوال کروں. امام مالک نے کہا تو نے جب بھی سوال کیا غلط کیا، تیرا کام یہ بنتا تھا تو مجھے آ کے کہتا امام مالک مجھے اس طرح وضو کر کے دکھائیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں، دین اور شریعت امام مالک کے قول عمل فعل کا نام نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کے قول عمل فعل کا نام نہیں ہے، امام احمد ابن حنبل امام شافعی کے قول فعل عمل کا نام نہیں ہے. اٹھے عزیز پاکستان، حالت جنگ میں ہونے کے باوجود یہ بات افسوس اور دکھ کی ہے، کہنا چاہتا ہوں وہ لوگ جو ایک عرصے سے جن کو آپ نے پروموٹ کیا، جن کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا، جو ریاست کو رہنما مان کر جہاد کے پرچم کو اٹھانے والے، آج حالت جنگ کے اوپر، آج حالت جنگ میں جب مسلمان لشکروں کو، جب اسلامی ریاست کو فوج کی، جہاد کی، لوگوں کی ضرورت ہے، آپ عین حالت جنگ کے اندر ان جماعتوں کے اوپر پابندیوں کو لگاتے ہیں. ایف آئی ایف کے اوپر پابندی لگا دی، جماعت الدعوہ پہ پابندی لگا دی گئی. میں کہتا ہوں اگر یہ فیصلے کرنے تھے تو بھی ان کا یہ وقت مناسب نہیں تھا. اگر یہ فیصلے کرنا آپ کے لیے کسی وجہ سے، کسی بیرونی پریشر کی وجہ سے ضروری بھی تھا تو یہ وقت نہیں تھا. اور آپ نے ان جماعتوں کے اوپر پابندی کی آڑ میں کل پورے ملک کے اندر کیا اعمال کیے آپ کو پتا؟ کل وطن عزیز کے اندر جماعت الدعوہ کے اوپر پابندی کی آڑ کے اندر تمام مسالک کی مسجدوں کے اوپر حکمرانوں نے شب خون مارا ہے. وہاں اہلکار گئے ہیں، وہاں پہ لسٹیں لے کے گئے ہیں، فلاں مسجد وفاق کی تحویل میں، فلاں مسجد اوقاف کی تحویل میں فلاں مولوی گرفتار کر لو جن کا تعلق جماعت الدعوہ سے نہیں بھی ہے. ہماری جماعت کے اتنے عظیم بزرگ، اتنے بڑے ولی اللہ، اتنے بڑے شیخ الحدیث، 50 برس سے بخاری شریف کا درس دینے والے، شدت پسندی اور شر پسندی تو دور کی بات ہے، اللہ کی قسم گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، حلف دے کے کہہ سکتا ہوں وہ کسی شدت پسند کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہوں گے. مولانا عتیق اللہ سلفی، ان کو گرفتار کر لیا گیا ستیانہ بنگلے والے. اتنا شریف النفس آدمی، اتنا بڑا ولی اللہ، اس کو کس وجہ سے گرفتار کیا گیا؟ اب کیا کہا جائے؟ دار و رسن کی گود کے پالے ہوئے ہیں ہم، سانچے میں مشکلات کے ڈالے ہوئے ہیں ہم. وہ دولت جنوں کے زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنوں کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم. اللہ کی قسم مولانا عتیق اللہ سلفی کا گناہ صرف یہ ہے کہ وہ جب بھی بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں. آج حکمران اسلام پسندوں کے مخالف ہو گئے، اور یہ صرف اہل حدیث مسلک کے ساتھ نہیں ہو رہا. پابندی تو تم نے جماعت الدعوہ پہ لگائی، یہ جو بڑے بڑے مدارس دیوبند کے بھی آپ کے سامنے علماء بریلوی گرفتار ہیں. اب یہ بتائیے، پابندی تو جماعت الدعوہ کے اوپر ہے، پورا مکتبہ بریلوی ان کے رہنماؤں کو جیلوں میں کیوں ڈالا گیا؟ 2 مہینے ہو گئے ہیں. ابھی نندن کو اجلت میں حربی کافر جنگی قیدی کو جو ملک کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا، ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے آیا، اس کو معاف کر کے آزاد کر دیا. تمہارے اپنے کلمہ گو مسلمان بھائی، تمہارے مسجدوں کے خطیب، تمہارے امام مسجد، تہجد پڑھنے والے، حلیہ کیسا؟ یہ بھی دکھ کی بات ہے. مولانا عتیق اللہ سلفی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا. کس طرح رنگے ہاتھوں جی؟ جیب سے مسواک برآمد ہوئی ہے. شرم نہیں آتی؟ سر سے پگڑی برآمد ہوئی. حلیہ بڑا مشکوک تھا، کیا تھا جی؟ ٹہنے سے اوپر شلوار تھی. آج جو مسلمان تہجد کی نماز پڑھنے والا ہے،
راتوں کو اٹھ کے اللہ رب العزت سے قرآن کے ساتھ کلام کرنے والا ہے، وہ تمہاری نظر میں مشکوک ہو گیا؟ سورہ ملک کی تلاوت کرنے والے نوجوان چہرے پہ داڑھی رکھی ہو تو ذیشان بھی دہشت گرد ہے جی، ذیشان دہشت گرد ہے۔ کیوں دہشت گرد ہے جی؟ سنت رسول رکھی بھی بڑا مشکوک کردار ہے، نعوذ باللہ۔ یہ آج حکمرانوں کا طرز عمل ہے۔ اسلام دشمن پالیسیاں ملک کے اندر اس شدت کے ساتھ آ رہی ہیں، یقین مانیے سابقہ حکمران آج تک جتنے بھی آئے سارے بار کی پالیسیوں پہ چلتے رہے، لیکن جو تیزی میں آپ بھائیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اس حکومت نے آسیہ ملونہ کیس کے اندر، قادیانیت کی ہم نوائی کے اندر، اسرائیل منظوری کی تحریک کے اندر، اب مدارس کے اوپر شبہون مارنے میں، مساجد کو بند کرنے میں، علماء کو گرفتار کر کے، آپس کی بات ہے۔ کئی لوگ پھر بات کرتے ہیں علامہ صاحب آپ کیوں بریلوی کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ خادم رضوی کو 2 مہینے سے جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے، کیا اس وجہ سے بات نہ کرے وہ بریلوی ہے؟ نہیں، اس وقت جنگ مسالک کی نہیں ہے، اس وقت جنگ اسلام پسندوں کی اور لبرل لوگوں کی آپس میں، الہاد پسندوں کی اور اسلام پسندوں کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ آپ کا وطن حالت جنگ میں ہے اور آپ اپنے ہی مسلمانوں کے اوپر ظلم کو ڈھا رہے ہیں۔ اللہ کا خوف کرنا چاہیے، کوئی شرم و حیا کرنی چاہیے۔ یہ جو مسجدوں میں اذانیں دینے والے ہیں، اللہ کی قسم کبھی وطن سے غداری نہیں کریں گے۔ آپ لڑیں نہ لڑیں، یہ سرحدوں کے اوپر سب سے پہلے پہرا دینے والوں میں سے ہوں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔